الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں تین طرح کے جو افراد ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن تین گروہ بنائے جائیں گے. ایک اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب یمین یعنی سیدھی ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے، سیدھی جانب والے، رائٹ سائڈ والے. دوسرے اصحاب الشمال یعنی الٹی جانب والے، لیفٹ سائڈ والے. اور تیسرے والسابقون السابقون یعنی سبقت لے جانے والے، جن کو سابقون کہا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھنے والے. ان میں سے دو جو گروہ ہیں ان کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے کہ ان کو اللہ پاک جنت کی نعمتیں طرح طرح کی عطا فرمائے گا. بالخصوص جو سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، السابق والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو آگے آگے نیکیوں میں بڑھنے والے، ایمان لانے والے، یہی اللہ پاک کے مقرب یعنی قریب ترین بندے ہیں. یہ جنات عدن کے اندر ہوں گے، ہمیشہ کی جنتوں پر ہوں گے. اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے ان کے لیے ذکر کی، لیکن فرمایا کہ ثلۃ من الاولین، جو پہلے کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور ہے ان کے بارے میں فرمایا تو ان کی تو بہت بڑی جماعت اسی کے اندر ہے. یعنی یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سابقون کے اندر ہی ہیں. ان کے لیے الگ نعمت ہے. قلیل من الآخرین، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے تھوڑے افراد ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں. السابق والسابقون السابقون، جو سب سے اعلیٰ درجہ بیان کیا، سب سے اونچا درجہ بیان کیا، ان میں جو بیان کیا گیا صحابہ کرام علیہ رضوان تو آ گئے، وہ تو بڑی تعداد کے اندر آ گئے، لیکن جو ان کے بعد آ رہے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے. البتہ یہ فرمائے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جو سیدھی جانب والے ہیں، سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی جس جماعت کو سیدھے ہاتھ پر کیا جائے گا، ان کے بارے میں فرمائے کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، کہ پہلے والوں کی بھی بڑی جماعت ہوگی، بعد والوں کی بھی بڑی جماعت اس کے اندر شامل ہوگی. مومنین مسلمان جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہی ہوں گے کہ جن کو سیدھے جانب پر رکھا جائے گا اور جنت کی نعمتیں ان کو بھی دی جائیں گی. اور الٹی ہاتھ والے جو الٹے طرف ہوں گے ان کے لیے وعید بیان کی کہ طرح طرح کے جو ہے وہ عذابات کے اندر مبتلا ہوں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل تو وہ نہیں لیکن اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سابقون کا صدقہ کہ ان کے قدموں میں قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں جگہ عطا فرمائے. ہونا یہی چاہیے کہ بندہ ایسے ہی عمل کرے. سورۃ الصافات میں اللہ پاک نے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمی کیا کیا دنیا کے اندر کرتے تھے، پھر جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنت والوں کو اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں عطا کی. پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، جو عمل کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح عمل کریں. یہ جو جنتی عمل کر کے گئے ہیں ایسے ہی عمل یہ لوگ کریں. تو ہونا یہی چاہیے کہ بندہ دنیا کے اندر اسی بات کی جستجو کرے، کوشش کرے
کہ جہاں اس کو نیکی کرنے کا موقع ملے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے وہ کام کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت بھی سنی، دعا بھی سنی، بڑے خوش ہوئے آپ علیہ السلام اور ان کے لیے بشارت بیان کی۔ تو اب بشارت جو بیان کی، خوشخبری جو ان کے لیے بیان کی، تو وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں نے سنی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں پہلے آگے بڑھ کے ان کو بتا دوں کہ تمہارے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور یہ بات تمہارے لیے بیان کی ہے۔ کہتے میں آگے بڑھا اور میں گیا ان کے گھر پر کہ ان کو جا کے بتاؤں، تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے نکل رہے تھے اور پہلے ہی بتا چکے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ انت السباق، آپ ہی سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، آپ ہی سبقت لے جانے والے ہیں ہر چیز کے اندر۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسا تھا؟ کس چیز میں مقابلہ تھا؟ طاقت میں مقابلہ نہیں تھا، قوت میں مقابلہ نہیں تھا، مالداری میں مقابلہ نہیں تھا۔ طاقت، قوت، جسمانی اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت مضبوط آدمی تھے، بہت مضبوط آدمی تھے۔ ان کا علماء نے لکھا حالات کے اندر کہ ان کی جو ہتھیلی تھی نا، ہتھیلی یہ ہماری بالش کے برابر تھی، صرف اتنا حصہ، ایسا جسم ڈیل ڈول اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ لیکن یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا، سینے کا ایک بال ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی نیکیوں میں سبقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے مقام کو جانتے تھے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اعلان کیا کہ اپنے اپنے طور پر سب اس کے لیے سامان جمع کریں لشکر کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب سوچ دیکھیں، انہوں نے سوچا کیا کہ آج میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کس چیز میں آگے بڑھوں گا؟ نیکیاں کرنے کے اندر آگے بڑھوں گا، اور اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ رہے تھے۔ علماء نے اس مقام پہ لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان اب بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھا، کوانٹیٹی کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھا، لیکن جو قربانی تھی اور نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے تھا، اس لیے وہ سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے یہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ پاک فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آج ہماری جو تمنا ہوتی ہے آگے بڑھنے کی وہ مال و دولت میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھی بلی گاڑی ہے، اب اس سے اچھی گاڑی کسی کے پاس دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں پیدا ہوگا کہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے گاڑی کی نعمت عطا کی ہے، بلکہ اس کے دل کے اندر عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ بہترین گاڑی ہے، میرے پاس ایک سمپل سی گاڑی ہے، اور یہ چیز ناشکری پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس جو ہمیں قرآن مجید میں تعلیم دی گئی کہ فَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، کہ نیکی والے کاموں میں کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے الٹ آئیں گے نا، جب ہم ایک تو ہمارے پاس ایک خوبصورت گھر ہے، سر چھپانے کے لیے اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا ہے، اچھے بھلے اس میں رہ رہے ہیں، پنکھے ہمارے چل رہے ہیں، لائٹ ہماری آ رہی ہے، لیکن جب سامنے والے کا بنگلہ دیکھیں گے تمنا ہوگی کہ یار کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، ہمارے پاس بھی یہ چیز ہوتی، ہمارے پاس بھی یہ چیز ہوتی، اور پھر اس کے لیے تگودو کر کے اپنے آپ کو تھکانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آئیں گے نیکیوں کے معاملے میں پھر ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم اولیاء اللہ کے واقعات سنتے ہیں کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اب اس میں تو 99% ہمارے لوگ یہی بولیں گے کہ بھائی یہ ان کا کام تھا، یہ ان کا
کام تھا انہوں نے کیا، اچھا جی اب فلاں جو ہے وہ 5 وقتہ نماز با جماعت بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق چاش کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، مختلف نوافل پڑھ رہا ہے، نیک کام کر، ہمارے دل میں تمنا نہیں پیدا ہوتی، ہم اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم آگے بڑھیں، اور ہم بھی اب ہماری تمنا یہ ہو کہ جیسے یہ کر رہا ہے ویسے میں آگے بڑھ کر کروں، یہ چیز ہماری بالکل قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ قرآن سنت ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور دنیا کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک 2 نعمتیں جس کو عطا فرمائے اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے، صابر اور شاکر، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ کیا نعمت اس کو عطا فرمائے کہ جب وہ کسی دنیاوی اعتبار سے شخص کو دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ اللہ پاک کی حمد کرے گا کہ اللہ عز و جل تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم بنایا، تو نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائیں، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ وہ مجھ سے بڑھ کر نیکیاں کر رہا ہے، تو اب وہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو اس بات کا کہ جس طرح یہ نیکی کا کام کر رہا ہے میں بھی نیکی کا کام کروں، تو اب اللہ پاک اس کو صابر و شاکر لکھ دیتا ہے، صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے کہ حالانکہ حقیقی اعتبار سے اس نے کوئی شکر نہیں کیا، کوئی صبر نہیں کیا۔ صبر تو یہ تھا کہ بندے کو کوئی چیز نہ ملتی اور بندے سے کوئی چیز لے لی جاتی، اس پہ وہ صبر کرتا۔ اس کو تو نعمتیں دی گئی ہیں، اس نے صرف فقط اپنے سے نیچے والے کو دیکھا اور اس پر شکر ادا کیا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو اس کے لیے کوشش کی، لیکن اللہ پاک اس کو صابر و شاکر کا مرتبہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور صبر و شکر کی جتنی فضیلتیں قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہیں، حدیثوں کے اندر آئی ہیں، اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ جو نیچے والے کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہے اور اوپر والے کو دینی اعتبار سے دیکھتا ہے تو اس کے اندر صبر اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اور اس کے برعکس حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کو اللہ پاک کہ جس کے اندر یہ چیز ہو کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ اس کو اللہ نے یہ چیزیں عطا کی ہیں، اب وہ اس کے پر ناشکری کرے کہ اس کو یہ ملا مجھے یہ نہیں ملا، اور دینی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ چلو یہ میں تو 4 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ 4 بھی نہیں پڑھتا، میں 3 پڑھتا ہوں، یہ 3 بھی نہیں پڑھتا، تو اس کے اندر یہ نہیں ہو رہا کہ میں 5 نمازیں والوں کو دیکھوں اور توبہ کر کے 5 نمازیں شروع کر رہا ہوں، میں 5 پڑھتا ہوں تو فلاں تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ نہیں کرے گا، بلکہ نیچے والے کو دیکھے گا یار اپنے کم از کم اتنے تو ہے نا کہ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ تہجد نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوتی چیز، الٹی چیز پیدا ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف بات ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ صابر و شاکر نہیں ہوتا۔ جو تعلیمات ہیں ہماری قرآن و سنت کی وہ یہ ہیں کہ ہم اوپر والے کو دیکھیں گے نیکی کے اعتبار سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور دنیاوی اعتبار سے نیچے والے کو دیکھیں گے تاکہ ہمارے اندر صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ رب العزت جل وعلا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 باتیں یہاں علماء ارشاد فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے کہ نیکی کا زیور، نیکی کا زیور اس کو جلدی کرنا ہے، اس کو جلدی کرنا ہے۔ جب بندے کو نیکی کا موقع ملے، اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی، بندہ نیکی فوراً کرتا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے، اس کا حسن ہے، اس کا زیور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جب بندہ نیکی کر گزرتا ہے تو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری والا کام کیا۔ دوسرا، انسان کا جو دل ہے اس کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قاف لام با، قلب۔ قلب کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پلٹنا، تو انسان کے دل کو قلب عربی زبان میں اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ انسان کا دل پلٹتا رہتا ہے۔ ہر ایک کو اس بات کا تجربہ ہوگا
کہ اگر کبھی اس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کو اللہ پاک نے بڑا مال دیا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں مثال کے طور پر جو ہے وہ 10 لاکھ روپے دے دوں گا تعمیرات کے اندر مسجد کی. اب اس وقت نیت کی، اب دل اس کا تھوڑا تھوڑا بعد میں پلٹتا ہے. 15 دن 10 دن بعد اس نے کام نہیں کیا نا، تو یار 10 کی جگہ 5 دے دیتا ہوں، دے تو رہا ہوں نا. پھر تھوڑے دن گزارے گا تو یہ کم ہوتے 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 نیچے کی طرف بندہ آتا چل جاتا. یہ نہیں ہوگا کہ اوپر کی طرف جا رہا ہو. تو اس لیے فوری دے دیتا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ اس کے اوپر عمل کر لیتا. حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے اور بہت بڑے اللہ پاک کے ولی عالم دین تھے. ایک مرتبہ ایک قیمتی جبہ اپنے پہنا ہوا تھا، لباس قیمتی. اب واش روم کے اندر گئے اور اچانک باہر آئے، وہ قیمتی جبہ اپنے اتارا، اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ فلاں کو خیرات کر کے آ جاؤ، فلاں غریب کو دے کر آ جاؤ. اس نے کہا کہ حضرت خیرات تو کرنا ہی تھا، دینا تو تھا ہی آپ نے، تو آپ اطمینان سے پہلے فارغ ہو کر آ جاتے پھر دے دیتے. ابھی آپ اندر گئے اور لا کے مجھے پہلے دے دیا، تو پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لیتے، اس کے بعد دے دیتے. آپ نے فرمایا دل کا کوئی اعتبار نہیں، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں فراغت حاصل کرتا اور اتنے میں میرا دل پلٹ جاتا اور جس چیز کا میں نے ارادہ کیا وہ ارادہ ختم ہو جاتا. حالانکہ ایسا ہونا مشکل تھا ان کے لیے، وہ جس کام کا ارادہ کر لیتے وہ پورا کرتے. تو اس لیے فوری طور پر یہ کام کیا. اس طرح اور بہت سارے ہمارے اسلاف موجود ہیں کہ نیکی کا ارادہ کیا، فوری طور پہ وہ کام کر ڈالا، ورنہ شیطان برال اس نیکی کے ارادے سے دور کرتا چلا جاتا ہے. تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ اللہ پاک نے اپنی رضا، اپنی خوشی نیکیوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، لہذا کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو. یعنی جو چھوٹی سی نیکی کرنے کا تمہیں موقع ملے فوری طور پر کر گزرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا اسی کے اندر ہو. دیر ہو گئی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم نے وہ کام نہیں کیا، بعد میں پتا چلا کہ اسی نیکی کے اندر تمہارے لیے بھلائی تھی. دنیاوی اعتبار سے کتنے معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے، موقع ملتا ہے اور صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ نہ کرنے والا پھر بعد میں پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار چھوٹی سی بات جس چیز کو سمجھا تھا، فلاں مکان فلاں سوسائٹی کے اندر اس وقت لے لیتا تو اس وقت جو 1 لاکھ روپے کا مل رہا تھا آج 1 کروڑ کا ہو گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس طرح ہوتا ہی ہے نا کہ کچھ لاکھوں کا تھا اب کروڑوں کا اس جگہ پر ہو گیا. فلاں جگہ فلاں دکان لی تھی، فلاں نے لے لی تھی اس وقت، فلاں نے فلاں چیز لے لی تھی، اب اتنے کی ہو گئی، میں بھی کاش اس وقت لے لیتا. تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ کاش اس وقت اچھا کام کر لیتا، یہ والی نیکی میں کر لیتا. تو جس طرح وہاں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، بھلائی کی طرف آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. رب العزت جل وعلا ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھائیوں کا اللہ پاک شوق عطا فرمائے، بھلائیوں کا شوق عطا فرمائے، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.